انسان کی تاریخ کی طرح لین دین کی تاریخ بھی صدیوں پرانی ہے۔ ابتدائی ادوار میں لین دین کو مؤثر بنانے کے لیے بارٹر سسٹم کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے اگر کسی کو گندم چاہیے تو وہ اپنے پاس موجود کسی اور شے کو دے کر اسے حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس صورتحال میں ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ اس سسٹم میں اپنی مطلوبہ اشیاء کے حصول کے لیے کافی دن لگ جاتے تھے۔ ایسی صورت میں انسان کو ضرورت محسوس ہوئی ایک ایسے متبادل کی جو سب کو قبول ہو۔ تب رفتہ رفتہ مارکیٹ میں کوڑی کو متعارف کروایا گیا، جس کی جگہ بعد میں دھاتی سکوں نے لے لی۔ یہ دھاتی سکے ایک اچھا نعم البدل ثابت ہوئے، لیکن ان کی منتقلی اور ان کو محفوظ بنانا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ایسے میں ایک کاروباری شخص نے ان کے متبادل کے طور پر کاغذ کے سرٹیفکیٹ متعارف کروائے، جن کو واپس جمع کروا کر لوگ اس کی مالیت کے حساب سے اپنی رقم لے سکتے تھے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کاغذ کے سرٹیفکیٹ کی جگہ کرنسی نوٹ نے لے لی۔ جب بھی حکومت کو کرنسی نوٹ کی ضرورت ہوتی وہ اسے چھاپ لیتی، لیکن اس سے آہستہ آہستہ عوام کو سمجھ آنا شروع ہوا کہ ایسے ان کے اثاثوں کی قیمت تو گر رہی ہے، دوسری جانب عمرہ کے اثاثے بڑھ رہے ہیں، جس کے لیے سینٹرلائز سسٹم کے طور پر بینک متعارف کروائے گئے۔ لیکن اس کے بعد معیشت نے ایک اور کروٹ لی اور کرپٹو نے معاشی میدان میں قدم رکھا۔ یہاں یہ جانتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے۔ کرپٹو ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے، جیسے کہ اور بھی بہت سارے ڈیجیٹل ایسٹس یہاں پر موجود ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کر کے جو آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں، وہ پوائنٹس بھی ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے جو کہ ایک پرٹیکولر ایکو سسٹم کے اندر یوٹیلائز ہو سکتا ہے۔ سملرلی کرپٹو بھی ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے جو کہ ود ان ون ایکو سسٹم یوٹیلائز ہو سکتا ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے کہ کس طریقے سے یوٹیلائزیشن مارکیٹ اس کی ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل اگر بٹ کوائن یا ایتھیریم یا سولانا یا آوے جو بھی کوائنس ہیں اس وقت موجود، کوئی ان کو لے کر آپ کو ان کے اگینسٹ کچھ نہ دے تو ان کی یوٹیلائزیشن ختم ہو جائے گی۔ یا پھر اگر کوئی بندہ آپ سے کہا کر گیا کہ آپ مجھے ایک بٹ کوائن دے دیں اور میں آپ کو اس کے اگینسٹ راشن دلا دیتا ہوں، سو وہاں اس کی یوٹیلائزیشن شروع ہو گئی۔ یہ کرنسی در حقیقت ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ کوئی بھی جو بلاک چین کی سائنس جانتا ہے وہ کرپٹو بنا سکتا ہے۔ تاہم ایتھیریم، سولانا، بٹ کوائن اور بائنینس اس کی وہ اقسام ہیں جس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے منسٹر آف اسٹیٹ فار کرپٹو اینڈ بلاک چین بلال بن ثاقب نے لاس ویگاس میں بٹ کوائن 2025 کانفرنس میں پاکستان کی جانب سے اسے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو SBR کے اعلان کرتے ہوئے کہا، It's an honor for me to represent my country as the Minister for Crypto and Blockchain. I want to take this as an opportunity to honor every single one of you. Because when others were fudding, you were holding. When others were laughing, you were building. You have essentially helped save this movement. And now the world is catching on. We are entering into a new era, an era where the power is going from the very few towards the masses. کرپٹو کی قیمت میں اضافے نے پاکستانی نوجوانوں میں اس کے ذریعے سے راتوں رات امیر ہونے کے خواب کو بڑھاوا دیا۔ زیادہ تر یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ پاکستان میں اب ایسا ہی کہ بھائی وہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک رات میں جو ہے وہ امیر ہونا چاہتا ہے اور جلدی جو ہے وہ گرو کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے آج کل کی جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ ہم نے بھی کچھ چیزیں دیکھی کہ بھئی ہمیں بھی تھوڑا جلدی جو ہے وہ بوسٹ کرنا ہے، تو اس لیے کچھ ایسے پلیٹ فارم ہیں پاکستان میں جو آپ کو جو ہے وہ شروع میں تو بڑی رنگین کہانیاں اور سب چیزیں، گاڑیاں، موبائل، بینگلوز، یہ سب چیزیں دکھاتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی ایسا ہے نہیں۔ بہت سے نوجوان اس کے فراڈ میں آ کر اپنا قیمتی اثاثہ کھو بیٹھے۔ انویسٹمنٹ تو شروع میں ظاہر ہے ہر انسان کے لیے ایک منیمم انویسٹمنٹ 1000 سے 5000 روپے ہوتی ہے ہر انسان کے حساب سے، تو ہم نے شروعات تو وہیں سے کی تھی، مگر وہ کچھ ٹائم تک وہ انکریز ہمیں نظر آیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے آپ لالچ میں جب پڑ جاتے ہو نا کہ آپ کو دکھ رہا ہے یار بڑھ رہا ہے شاید اور بڑھے، پر وہ جب لاس میں آیا تو وہ اچھا خاصا لاس میں آیا تھا، اور تقریباً 2017-2018 تک اراؤنڈ مطلب 5 لاکھ کے نیچے ہی لاس تھا پورے 1-1.5 سال میں، اور وہ بھی اس وقت تو ظاہر ہے ہمارے لیے، ہم لوگ نا امپلائڈ تھے، اسٹوڈنٹس تھے صرف، ہمارے لیے تو بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔
پاکستان نے بٹ کوائن مائننگ کے لیے 2000 میگا واٹ اضافی بجلی مختص کرنے کے لیے بولی کا آغاز کیا ہے۔ اس کا مقصد توانائی کی پیداوار کو منافع بخش بنانے کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ یہ ایک ہے پاکستان کرپٹو کونسل PCC۔ اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مئی میں جو ہے وہ AI مائننگ سینٹر بنائے جائیں گے مختلف سٹیز میں، جہاں سے جو ہے وہ بجلی جو ہے جو غیر استعمال شدہ ہے یا عارضی یا جو بقول گورنمنٹ کے وہ جو ضائع ہو رہی ہے اس کو یوٹیلائز کریں گے AI مائننگ سینٹرز میں۔ لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی انتہائی رسکی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں جو مشینری یوز ہوگی وہ بہت زیادہ ہیوی مشینری ہے اور اس کو بجلی بھی اتنی زیادہ چاہیے۔ اب ہمارے پاس پہلے ہی بجلی ہے ہی نہیں، اس کے بعد مائننگ ہوگی، اس کے بعد جابس کریٹ ہوں گی، باہر سے سرمایہ کاری آئے گی، لیکن ابھی تک تو جو ماہرین ہیں یا جو معاملات چل رہے ہیں اس میں تو یہ کلیئر ہے کہ یہ 90% جو ہے وہ چانسز جو ہے وہ لاس کے ہیں۔ مس گائیڈ ہر کوئی ہو سکتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپروچ کیا ہے۔ آپ صرف ویڈیوز کے تھرو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں کرپٹو کو، یا پھر آپ کورسز اور ڈیٹیل اورینٹڈ انسان ہیں جو اس کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کرپٹو کرنسی ایک ورچوئل ایسٹ ہے، اس لیے اس میں دھوکہ دہی اور فراڈ کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنے سے قبل اس پر تحقیق ضرور کریں تاکہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں زندگی بھر کے اثاثوں سے محروم نہ ہو جائیں۔